السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ وقال الله تبارك وتعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و احسان سے رمضان کا مقدس اور متبرک مہینہ ہم سبوں کو عطا فرمایا تھا، اور رمضان اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں، جہنم سے خلاصی کے پروانوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن تھا، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ لمحات گزر گئے اور آج صبح عید طلوع ہو گئی۔ رمضان کا جو اصل مقصود تھا اور رمضان عطا کیے جانے کا جو اللہ رب العزت کا منشا تھا، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم نے اس مقصد اور منشے کو سمجھا اور اس کو حاصل کیا اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیا یا نہیں؟ اس لیے کہ رمضان جب تک اللہ کو منظور رہے گا دنیا کا باقی رکھنا، ہر سال رمضان آئے گا، اور ہر سال رمضان آ کر گزر بھی جائے گا، ہر سال عید آئے گی اور عید آ کر گزر بھی جائے گی، لیکن میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو جس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور جس چیز کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے رمضان کا حقیقی پیغام۔ رمضان یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ہمیشہ مہربان ہے اور ہمیشہ مہربان رہے گا، اور بندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت کی اس مہربانی، اس رحمت اور اللہ کی یہ بے پایہ محبت جو اپنے بندوں سے ہے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ رمضان نے آ کر ہمیں مسلمان معاشرے کا ایک دینی رخ بتایا کہ مسلمان معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں اذان کی آواز ہونے پر مسلمان اپنی دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں باادب حاضر ہوتا ہے۔ مسلمان معاشرہ وہ ہوتا ہے جو روزہ جیسی عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے اور اپنی جائز اور حلال ضرورتوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اس روزے نے آ کر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں رمضان میں جیسے حلال اور پاکیزہ چیزوں سے رکنے کا حکم تھا، ہم نے سر و چشم قبول کر کے اور اپنی
ہر چیز کو فنا کر کے اللہ کے اس حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیا تھا۔ یہ روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ عام حالات میں، عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ میں اللہ نے جن حرام چیزوں سے روکا ہے، میری، آپ کی اور ساروں کی ذمہ داری ہے اس حرام سے اپنے آپ کو روکنا۔ رمضان نے آ کر یہ بتایا کہ مسلم معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں ان کے دلوں کے اندر ایثار، ہمدردی اور غریبوں کے ساتھ غمخواری کا وہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ نکال کر ان غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ رمضان نے آ کر یہ بتایا کہ مسلمان معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس مسلم معاشرے کے افراد کے سامنے دینی تقاضوں کو پیش کیا جاتا ہے، مسلمان اس تقاضے پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ مسلمان معاشرہ جب اس کے سامنے دین کا کوئی تقاضا آتا ہے، مدارس کی کوئی بات آتی ہے، مساجد کی کوئی بات آتی ہے، ضرورت مندوں کے ضرورت کی تکمیل کی کوئی بات آتی ہے، مسلمان آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیتا ہے اور اپنی حلال، پاکیزہ اور گاڑھی کمائی محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، دینی محنتوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، دین کے حفاظتی قلعے، مساجد اور مدارس ان پر اپنا مال لگاتا ہے، اور یہ ڈرتا بھی رہتا ہے کہ اے اللہ تیرے حکم پر میں نے اپنا مال تو لگا دیا، لیکن تیرے ہاتھ میں اس مال کو قبول کرنا ہے۔ مال لگا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے اس لگائے ہوئے مال کو تو قبول فرما لے۔ رمضان نے آ کر یہ بتایا کہ مسلمان معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے یہ اپنی دنیا کی ساری راحتوں کو قربان کر کے محض اللہ کے سامنے آ کر کئی گھنٹے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے اور اس کے پاک کلام کو سنتا ہے۔ رمضان مسلمان معاشرے کی یہ تصویر پیش کر کے گیا ہے۔ اب اس نے جاتے جاتے ہم سے ایک چپکے سے بات کہی۔ رمضان نے آ کر ہمارا معاشرہ ایسا بنا دیا، اب اس نے رخصت ہوتے وقت میں مجھ سے، آپ سے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے ایک بڑی درد آمیز اور بڑی دل کی گہرائیوں سے درد بھری بات ہم سبوں کے سامنے کہی کہ ہم نے اس بات کو سنا اور اس بات کو سن کر سمجھنے کی کوشش کی۔ میرے بزرگوں، رمضان رخصت ہوتے ہوئے مجھے، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو جو بات کہہ کر گیا ہے وہ یہ کہ میں تو جا رہا ہوں اور میں نے 1 مہینے میں تمہارے ایمان پر تم کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ میں تو جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے میں نے تمہارے ایمان کو بہت پختہ کیا، بڑا مضبوط کیا۔ اب اپنے اس ایمان اور اپنے اس اسلام کی حفاظت کرنا، یہ پیغام دے کر کے گیا ہے رمضان، یہ آواز اور ندا لگا کر گیا ہے رمضان کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، تم کو ایمان کے ایک معیار پر کھڑا کر دیا، تمہارا ایمان اس معیار پر آ گیا تھا۔ اذان جب تمہارے کان میں آتی تم ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے، تمہارے سامنے غریب آتا، اپنا مال بغیر کسی بدلے اور عوض کے تم اس کے حوالے کرتے، اللہ کے قرآن کی بات آتی تم آتے اور مساجد میں کئی گھنٹے اللہ کے کلام کو سننے کے لیے لگا دیتے۔ رمضان نے آ کر کے ہمیں قرآن سے جوڑا کہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ ہم میں سے کئی روزے داروں نے، بلکہ تقریباً روزے داروں نے پورے رمضان میں کسی نے 1، کسی نے 2، کسی نے 3، کئی قرآن تلاوت کر کے ختم کیے ہیں۔ اب رمضان جاتے جاتے یہ پیغام دے کر کے گیا، میں نے قرآن سے جوڑ دیا، اب قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا۔ میں نے اللہ کے گھروں سے تم کو جوڑ دیا، اب اللہ کے ان گھروں کو ویران نہ کر دینا۔
رمضان کے رخصت ہونے کے بعد جو رمضان کا چاند نظر آیا، عید کا چاند نظر آیا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان مصلیان جو مساجد کے اندر کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، جن کے آنے کے بعد مسجدوں کے اندر جگہ کم پڑ جاتی تھی، عید کا چاند نظر آنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان مصلی جو آئے تھے شاید کہیں کھو گئے، شاید کہیں کھو گئے۔ ہم نے پورا مہینہ جو ذخیرہ جمع کیا تھا نیکیوں کا، ہم نے پورا مہینہ جو اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنایا، خوگر بنایا، عید کا چاند نظر آیا، ساری نیکیاں ہماری کہیں اور چلی جاتی۔ اور بڑا ہمارا عجیب مزاج ہے، ایک چاند دیکھ کر مساجد آباد کر دیتے ہیں، دوسرا چاند دیکھ کر مساجد ویران کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، رمضان ویرانی کے لیے نہیں آیا، آبادی کے لیے آیا۔ رمضان نے ہمیں گویا گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیا جیسے یہ سفید اور اجلے لباس ہیں جن پر کوئی داغ نہیں ہے، جن پر کوئی دھبا نہیں ہے، جن پر کوئی ایسا نشان نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ اس کپڑے پر کوئی نشان یا کوئی دھبا لگ گیا ہے۔ ہمارا دل پاکیزہ رمضان نے کر دیا، ہماری روح کو پاکیزہ رمضان نے کر دیا۔ اب اس کو گندا نہیں ہونے دینا ہے، اب اس کو خراب ہونے نہیں دینا ہے۔ یہ جو ہم رمضان میں اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کی قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ ہم نے گزشتہ رمضان بھی گزارا، لاک ڈاؤن تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے تراویح کی، سنت کو نہیں چھوڑا۔ لاک ڈاؤن تھا لیکن روزے کے فرض کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ لاک ڈاؤن تھا لیکن ہم نے صدقے کے فرض یعنی صدقے کی ادائیگی اور اس کے فرض کو ہم نے ترک نہیں کیا۔ عبادات ہم نے کی، ہمارا جسم تھکا، ہماری عبادات کی تھکان ہمارے جسموں کو بھی یاد نہیں رہی، لیکن ہمارے ان عبادات کا اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، جو وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اعمال صالحہ کی مثال کیا ہے۔ ایک قافلہ راستے سے گزر رہا تھا، راستے سے گزرتے ہوئے اس پورے قافلے کو ایک سرنگ سے ہوتے ہوئے جانا تھا۔ تو قافلے کے افراد اس سرنگ کے اندر داخل ہوئے، جیسے ہی وہ سرنگ کے اندر پہنچے، سرنگ سے جب ان کو گزرنا پڑا تو ان کے پاؤں میں کوئی چیز چبھنے لگی، پاؤں میں کوئی چیز چبھنے لگی۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ سنگریزے ہوں گے، پتھر ہوں گے، یا کوئی ایسے کانٹے ہوں گے جو ہمارے بعد آنے والوں کو بھی چبھیں گے۔ لہذا بعض لوگوں نے ان سنگریزوں کو، ان پتھروں کو اٹھا لیا اور اپنے جیب میں ڈال لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تھوڑے تھوڑے سنگریزے اٹھائے، تھوڑے تھوڑے پتھر اٹھائے۔ کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے سوچا کہ جتنے زیادہ ہو سکتا ہے اٹھا لو تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور کچھ لوگ تھے ایسے جن کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ ہمیں چبھے یا بعد میں آنے والوں کو چبھے، انہوں نے ایک بھی سنگریزہ، ایک بھی پتھر نہیں اٹھایا، بغیر کچھ اٹھائے کہ وہ وہاں سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ جب سرنگ کا راستہ ختم ہوا، روشنی آئی، لوگوں نے اپنے جیب میں پڑے وہ سنگریزے اور پتھر نکال کر پھینکنا چاہا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ سنگریزے نہیں تھے، وہ قیمتی ہیرے اور جواہرات تھے، وہ قیمتی ہیرے اور جواہرات تھے، یاقوت اور مرجان تھے۔ اب جس نے کم اٹھائے تھے اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یار کچھ اور زیادہ اٹھا لیتا، اور کچھ اٹھا لیتا، میں نے تو بس بہت تھوڑے اٹھائے ہیں، کچھ اور زیادہ اٹھا لیتا تو میرے لیے بعد میں کام آتے۔ اور جنہوں نے بہت اٹھائے تھے ان کو بھی افسوس ہوا کہ یار اگرچہ کہ ہیں بہت لیکن چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے، اور کچھ اٹھا لیتا۔ اس لیے کہ آپ نے سنا ہے کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔
حرص انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کروڑوں کمائے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ اور کما لو۔ تو جن لوگوں نے بہت زیادہ اٹھائے تھے ان کو بھی افسوس ہوا کہ بھائی ہے تو بہت مگر ختم ہو جائیں گے، اور کچھ اٹھا لیتا۔ اور جنہوں نے کچھ نہیں اٹھایا وہ تو مارے افسوس کے اپنے ہاتھ ملتے رہ گئے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ اچھا پھر ایسا تھا کہ اس سرنگ میں دوبارہ واپس جانا بھی نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا چانس کہ ایک مرتبہ داخل ہو گئے اب نکلنا ہے، دوبارہ پھر واپس جانا نہیں ہے، ون وے والا معاملہ ہے۔ اب یہ افسوس جب ہوا ان لوگوں کو، بہرحال افسوس کرتے رہ گئے اور بات ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اس واقعے میں وہ سرنگ ہماری یہ دنیا ہے، وہ سرنگ ہماری یہ دنیا ہے جو اندھیری اور تاریکی کے اندر ہے، اور وہ جو چبھنے والے سنگریزے اور پتھر تھے وہ ہمارے نیک اعمال تھے، وہ ہمارے نیک اعمال تھے۔ دنیا کی اندھیری میں ہمیں اعمال کی حقیقت اور اس کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ دنیا کے کاروباروں میں اور دنیا کی مصروفیات میں لگ کر کے ہم اعمال کی قیمت کو بھلا دیے ہیں۔ اب جب قبر کے اندر جائیں گے اور اعمال کی قیمت معلوم ہوگی، اعمال کا وزن معلوم ہوگا، وہاں افسوس کرنے لگیں گے کہ کاش میں کچھ اور زیادہ اعمال کر لیتا۔ جنہوں نے کچھ تھوڑے بہت اعمال کیے وہ افسوس کریں گے کہ میں زیادہ اعمال کرتا۔ جنہوں نے بہت زیادہ کیے جب اس کا اجر دیکھیں گے، اس کے درجات دیکھیں گے، پھر ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی اور زیادہ اعمال کرتا اور بڑے درجے ملتے۔ اور جنہوں نے کچھ عمل نہیں کیا ہمارے افسوس کے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ کاش ہم اللہ سے ڈرانے والوں کی بات سن لیتے، کم از کم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے۔ رمضان آیا، بہرحال ہم نے اعمال کیے، جس کی جو بساط تھی، جس کی جو حیثیت تھی، جس کے اندر جتنی آخرت کی تڑپ اور فکر تھی، اس نے اپنے اعتبار سے اعمال کیے۔ لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد ان اعمال کے ذخیرے کو باقی رکھنا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں رمضان کے اندر عام دنوں میں، اور پورے رمضان میں کاروبار سے جو نفع ہوا کیا چاند رات کے بعد میں اس نفع کو روڈ پر بہا دیتے ہیں، لوگوں میں اڑا دیتے ہیں؟ اٹھا اٹھا کے رکھتے بھائی، اب نہیں تو بعد میں کام آئے گا، بعد میں نہیں تو بعد میں کام آئے گا۔ ایسے ہی جیسے یہ ہمارا نفع دنیا کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، میرے بزرگوں آخرت کا نفع اس سے کئی گنا زیادہ اہم ہے۔ لیکن ہماری مثال اس چھابو کی ہے جو چھابو کا چھابو ہی رہا۔ میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک واقعہ سناؤں گا، وہ یہی واقعہ۔ ایک گاؤں کے اندر ایک بڑا غریب اور مفلس آدمی تھا، اس کا نام تھا چھابو۔ گاؤں میں نام ہوتے ہیں اس طریقے کے۔ تو وہ پھٹے پرانے کپڑے، خستہ حال، جب بھی اپنے گھر سے نکلتا یا لوگوں کی نگاہ میں پڑتا تو لوگ اس کو کہتے کہ میاں چھابو کیسے ہو؟ وہ اپنی خیر خیریت سناتا۔ دن گزرتے گئے، اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن اس آدمی نے اپنے گھر کے اندر کسی کام کے لیے کھدائی کی۔ اس کھدائی میں اس کو خزانہ ہاتھ آ گیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ خزانوں کے چکر میں اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اپنا مال بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں۔ امام مہدی آ جانے تو پھر اس کے بعد زمین اپنے خزانے خود نکال دیں گے، اب تو آخرت کے خزانے کی فکر کرو۔ تو بہرحال اس چھاپو کو اپنے گھر کے اندر خزانہ ملا۔ وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا خزانہ لے جاتا اور بازار میں فروخت کرتا اور اپنا گیٹ اپ چینج کرتا۔ پہلے اس کا گیٹ اپ تھا بالکل خستہ حال، پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے پہنتا، لیکن جیسے وہ مال اس کے پاس آتا گیا تو اس کے کپڑوں کے اندر بھی فرق آتا گیا۔ اب اس کے کپڑے صاف ستھرے ہو گئے، لباس صاف ستھرا ہو گیا،
اب لوگوں نے اس کو پرانے نام کے ساتھ پکارا کہ میاں چھابو کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ صاحب آپ حالت تو دیکھیے ہماری، گیٹ اپ ہمارا چینج ہے، ہماری لباس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، تو اب ہمارا نام بھی تبدیل ہونا چاہیے، ہمارا نام بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا نام رکھیں آپ کا؟ اس نے کہا کہ میرا نام شہاب رکھو۔ کیا نام رکھو؟ شہاب نام رکھو۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک، شہاب نام رکھ دیتے۔ چند دن اور گزرے، خزانہ اور نکالا۔ اب تک صرف کرتا اور پائجامہ پہن رہا تھا، اب اس نے شیروانی بھی سلوا لی۔ اب وہ شیروانی جب پہن کر کے باہر نکلا، لوگوں نے کہا کہ میاں شہاب کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی اپ گریڈ ہو رہا ہوں، اپ ڈیٹ ہو رہا ہوں، کرتا پیجامہ تھا تو شہاب، اب تو شیروانی بھی آ گئی نا، تو اب اور نام بڑھاؤ، شہاب الدین کر دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک، شہاب الدین کرتے ہیں۔ پھر اور خزانہ نکلا، بہت اچھی مخمل کی رومی ٹوپی اس نے لگائی، ہاتھ کے اندر عصا لیا۔ پھر جب باہر نکلا تو لوگوں نے شہاب الدین کہا، تو اس نے کہا کہ اب تو سر پر ٹوپی بھی آ گئی، ہاتھ میں عصا بھی آ گیا، نام اور بڑھاتے جاؤ، چیزیں جیسے جیسی بڑھ رہی ہیں نام بڑھاتے جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب کیا نام رکھیں؟ کہا بھئی صرف شہاب الدین اچھا نہیں لگ رہا، شروع میں لگاؤ عالی جناب۔ کیا لگاؤ شروع میں؟ عالی جناب۔ اب نام ہو گیا ان کا عالی جناب شہاب الدین۔ پھر لوگوں نے مزید جب اس کی ترقی ہوئی تو لوگوں نے پھر اس کو دیکھا تو وہی نام سے پکارا، عالی جناب شہاب الدین۔ تو اس نے کہا کہ میاں شروع میں عالی جناب لگا دیے، آخر میں خالی ہے، اس کو بھی پورا کر دو۔ اس نے کہا بھئی کیا لگائیں آخر میں؟ تو اس نے کہا شروع میں عالی جناب لگ گیا، اب یہاں لگاؤ عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ۔ نام تھا ان کا اتا، نام ہو گیا اتا۔ چھابو تھے، چھابو سے عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ بنے۔ اب وہ ان کا نام چلتا رہا، جب کہیں جہاں کہیں لوگوں سے ملاقات ہوتی، لوگ کہتے ہیں عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ کیسے ہیں؟ وہ کہتا کہ بھئی اچھا ہو۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان کے گھر خزانہ نکلنے کی اس علاقے کے چوروں کو اطلاع ہو گئی، اس علاقے کے چوروں کو اطلاع ہو گئی۔ اب وہ چور تاک میں تھے کہ کب شہاب الدین صاحب قبلہ غافل ہو جائیں، کب یہ اپنے کام کاجوں میں مصروف ہو کر خزانے سے ان کا ذہن ہٹے، ہم جا کر کے لوٹ مچا دیں۔ عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ کسی کام کی وجہ سے باہر گئے اور چوروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ وہ چور آئے اور سارا خزانہ، ان کے کپڑے، شیروانی، وہ رومی ٹوپی، عصا، جوتے، ساری چیزیں اٹھا کر پورا صفایا کر کے چلے گئے۔ اب وہ صفایا ہو گیا، اس کے بعد جب شہاب الدین صاحب قبلہ اپنے گھر آئے تو اپنے گھر کے اندر وہ حال دیکھا کہ خزانہ غائب ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب وہی خستہ حال پرانے کپڑے، وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے باہر آئے۔ لوگوں نے ان کو اسی نام سے بلایا جو طے ہوا تھا، عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں کہاں کے عالی جناب، کہاں کے شہاب الدین، کہاں کے صاحب اور کہاں کے قبلہ، وہی چھابو کے چھابو، وہی چھابو کے چھابو۔ تو میرے بزرگوں، یہ واقعہ مجھے آپ کو بہت بڑا درس عبرت دیتا ہے۔ رمضان آیا، پہلا عشرہ ہم نے گزارا رحمتوں کے ساتھ، دوسرا عشرہ ہم نے گزارا مغفرتوں کے ساتھ، تیسرا عشرہ ہم نے گزارا جہنم سے آزادی اور خلاصی کے ساتھ، اور پھر رمضان کے روزوں کی برکات، قرآن کی تلاوت کی برکات، نوافل کی برکات، صدقات کی برکات، ہمارے پاس اعمال کا ایک بڑا خزانہ جمع ہو گیا، ہمارے پاس اعمال کا بڑا خزانہ جمع ہو گیا۔
اب جیسے ہی عید کی نماز ہوئی اور ادھر شیطان آزاد ہوئے، انہوں نے آ کر کے ہمارے خزانے کو لوٹا، اور ہم نے جو اپنا مقام اللہ کے پاس بنایا تھا کہ اللہ کی قربتیں ہم کو مل گئی، اللہ کی نزدیکیاں ہم کو مل گئی، اللہ آج فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ وہی مخلوق ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں جا کر کے فساد مچائے گی۔ دیکھو میرے بندے آج میری عبادت کر کے اپنے گناہوں کو بخشا کر ایسے پاک صاف ہو کر کے جا رہے ہیں کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے آج یہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، بالکل بے گناہ ہیں، کوئی گناہ ان پر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کر، فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کو بالکل معاف کر دیا، بخش دیا، یہ بالکل صاف ستھرے آج اپنے گھروں کو جائیں گے۔ فرشتے دیکھ کر کے اپنے اس جواب پر افسوس کریں گے کہ ہاں یہ کیسی مخلوق ہے کہ ہم نے ان کے پیدا ہونے پر اعتراض کیا تھا، یہ مخلوق تو بازی مار گئی اور اللہ کے اتنے قریب ہو گئی۔ میرے بزرگوں، آج شیطان آزاد ہو کر ایسا نہ ہو کہ ہمارے رمضان کے اس خزانے کو لوٹنے کے لیے آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدیں جو ہم نے آباد کی تھی عبادتوں سے، ہماری مساجد جو ہم نے آباد کی تھی ذکر اللہ سے، ہماری مساجد جو ہم نے آباد کی تھی تلاوتوں سے، اور ہمارے ہاتھ جو آباد تھے صدقات کے دینے سے، ہمارے گھر جو آباد تھے رمضان کے انوار و برکات سے، میرے بزرگوں ان انوار و برکات کو رخصت مت ہونے دینا، اس لیے کہ رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا، مسلمان ختم نہیں ہوا، رمضان ختم ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کا وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ صحابہ کا ایک عجیب منظر تھا، حضور سے جو محبت صحابہ کو تھی، میرے بزرگوں یاد رکھنا قیامت تک ایسی مخلوق نہیں آئے گی جو حضور سے ویسی محبت کرے جیسی صحابہ نے کی۔ حضرت عمر تلوار نکال کر کے کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور پردہ فرما گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر مدینے میں نہیں تھے، باہر تھے، آپ تشریف لائے اور لوگوں کو ایک جگہ بٹھایا اور حضور کے حجرے میں گئے، آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، باہر تشریف لائے اور لوگوں کا وہ حال دیکھا اور حضرت عمر کی وہ حالت دیکھی، کہا عمر سے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے دو جملے ارشاد فرمائے، کہا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ سمجھ لے کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن اگر تم میں سے کوئی اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرے بزرگوں بالکل اسی پر ایک بات سمجھنا، اگر ہم رمضان کے لیے مسلمان بنے تھے، رمضان تو رخصت ہو گیا، لیکن اگر ہم واقعتاً سچے پکے مسلمان بنے تھے تو ہم جیسے رمضان میں مسلمان عام دنوں میں بھی مسلمان، جیسے ہمارا ایمان رمضان میں تازہ عام دنوں میں بھی ہمارا ایمان تازہ، جیسے ہماری مساجد رمضان میں آباد غیر رمضان میں بھی آباد۔ اور یاد رکھنا اگر مساجد ویران ہوتی ہیں تو ان مساجد کی در و دیوار سے اللہ کی بارگاہ میں شکایت جاتی ہے کہ اے اللہ تیرے بندے اب تک آتے رہے، اب تیرے بندوں نے آنا چھوڑ دیا، اب تیرے بندوں نے آنا چھوڑ دیا۔ میرے بزرگوں ہماری گزارش ہے آپ سے کہ رمضان نے ہمیں مسلمان بنا دیا، سچا پکا مسلمان بنایا، اچھا مسلمان بنایا، نیک مسلمان بنایا۔ اس نیکی کو ہمیشہ برقرار رکھنا یہ میری آپ کی ساری امت کی ذمہ داری ہے، یہی رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو رمضان کے اس پیغام کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اپنی ساری زندگی رمضان جیسی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے اور ساری انسانیت نے دیکھا رمضان کے ختم ہونے پر عید آتی ہے، رمضان کے ختم ہونے پر عید آتی ہے۔ زندگی رمضان بنا لو موت عید ہو جائے گی، زندگی رمضان بنا لو موت عید ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اور ساروں کو توفیق عمل نصیب فرما دے۔ نماز عید الفطر کا طریقہ ذہن میں رکھ لیں۔
سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تابع اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، نیت کے الفاظ۔ اس کے بعد پہلی تکبیر ہوگی، آپ سبوں کو اپنی زبان سے وہ اللہ اکبر کہنا ہے، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلی جو تکبیر ہوتی ہے نا نماز میں، اس کو ہر مصلی اپنی زبان سے کہے گا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، قرأت ہوگی، سورۃ فاتحہ، ضم سورہ ہوگا، رکوع میں جانے سے قبل 4 تکبیریں ہوں گی۔ 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد رکوع، سجدہ، اتحیات، نماز مکمل ہوگی۔ نماز کے بعد مختصر سی عربی کی دعا ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ یہ عید کی خصوصیت ہے کہ عید میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ جیسے عید کی نماز میں ہم شریک ہیں، ہم کوشش مکمل اس بات کی کریں کہ خطبے میں بھی ہم شریک رہیں، خطبہ بھی ہمیں سننا ہے، نماز عید بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو رمضان کا حقیقی نور نصیب فرمائے، حقیقی پیغام کو سمجھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔